ابھی تک ہم نے انسٹنٹینیس بلڈ اپ آف انوینٹری کو اسٹڈی کر رہے تھے، یعنی کہ انسٹنٹینیس ری سپلائی کی ہم بات کر رہے تھے. دیر آر سچویشنز وین دا انوینٹری از ناٹ بلڈ اپ انسٹنٹینیسلی، اس کے اندر گریجول بلڈ اپ ہوتی ہے انوینٹری. بہت کامن جو کیس ہے دیٹ از آف پروڈکشن. اگر ہم پروڈکشن کے بیسس کے اوپر جو اینڈ پروڈکٹ ہے اس کی انوینٹری ہم دیکھیں تو وہ انسٹنٹینیس بلڈ اپ نہیں ہو رہی ہوتی، اوور دا پیریڈ بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے اور گریجولی ہو رہی ہوتی ہے. اس دوران اور دوسری چیز کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے اس کے بیسس کے اوپر وہ کچھ کنزیوم بھی ہو رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل لیٹ سے کہ پروڈکشن ریٹ از 20 یونٹس پر ڈے، ڈیمانڈ ریٹ از 5 یونٹس پر ڈے، تو پر ڈے کتنی انوینٹری بلڈ اپ ہو رہی ہوگی؟ 15 یونٹس کی، کیونکہ اس میں سے 20 یونٹ میں سے 5 یونٹس جو ہیں وہ کنزیوم ہو رہے ہوں گے. سو 20 میں سے 5 گئے تو 15 یونٹ جو ہے وہ انوینٹری کو بلڈ اپ کر رہی ہوگی. تو اٹ ول بی نان انسٹنٹینیس بلڈ اپ اور گریجول بلڈ اپ ہوگی. اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو کرو ہے، دس از دا کرو، اس کے اندر یو کین سی کہ اس کے اندر یہ انسٹنٹینیس بلڈ اپ نہیں ہے. دس از بینگ بلڈ اپ انوینٹری اس پیریڈ کے اندر، اس پیریڈ میں یہ انوینٹری بلڈ اپ ہوئی ہے، ناٹ انسٹنٹینیسلی جیسے کہ ہم نے ای او کیو ماڈل کے اندر دیکھا تھا. اس کے اندر جو پروڈکشن ریٹ ہے that is given by this blue dash lines, and this is inventory consumption rate, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ demand rate. So basically what is happening is کہ actually production کی ہم نے order کیا تھا QP at this level, that was the level, but جو inventory جب ہم نے production روکی تو ایکچولی ہماری انوینٹری اس لیول پہ پہنچی ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ جیسے جیسے پروڈکشن ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ کنزمپشن بھی ہو رہی تھی. ری آرڈر پوائنٹ ہمارا چینج نہیں ہوگا، ری آرڈر پوائنٹ از سیم، صرف کیلکولیشن چینج ہوگی آرڈر کوانٹٹی کی، کہ جو آرڈر کوانٹٹی ہم آرڈر پلیس کرتے تھے انسٹنٹینیس بلڈ اپ کے کیس کے اندر، اس سے یہ آرڈر کوانٹٹی ڈفرنٹ ہوگی کیونکہ یہ گریجول بلڈ اپ ہو رہی ہے. تو اس کے اندر تھوڑی سی کیلکولیشن میں فرق ہوگا. ری آرڈر پوائنٹ ول بی سیم. لیڈ ٹائم بیسیکلی از کہ جب پروڈکشن کا آرڈر شروع کیا پروڈکشن اور کب وہ آرڈر کمپلیٹ ہوا، یعنی کہ ڈلیوری ہو گئی، تو دیٹ از دا لیڈ ٹائم. اس بیسس کے اوپر لیٹس سی کہ ہم کیا جو ہمارا اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل ہے اس میں کیا ہم نے ایڈ کرنا ہے جس سے آپٹیمم پروڈکشن کوانٹٹی ڈٹرمن کر سکیں. سو آپٹیمم پروڈکشن کوانٹٹی کا جو ماڈل ہے اس کے اندر دس از بیسیکلی آپٹیمم پروڈکشن کوانٹٹی. اٹ از سیم ایز اکنامک آرڈر کوانٹٹی ایز فار ایز 2ds over IC square root is concerned. But this figure P over P minus D square root is something جو کہ ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں. یہ ایڈ کر لیں گے تو ہماری جو کوانٹٹی ہے وہ چینج ہو جائے گی. اس کے اندر P از بیسیکلی دا پروڈکشن ریٹ، D از ڈیمانڈ ریٹ. یہ جو ماڈل ہے اس کے اندر assumption یہ ہے کہ پروڈکشن ریٹ از گریٹر دین ڈیمانڈ ریٹ. obviously اگر پروڈکشن ریٹ زیادہ نہیں ہوگا ڈیمانڈ ریٹ سے تو انوینٹری بلڈ اپ ہی نہیں ہوگی. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی پروڈکشن ریٹ واز 8 یونٹس پر ڈے ویئر ایز ڈیمانڈ از 10 یونٹس پر ڈے. تو ہوگا کیا؟ وہ جو 8 کے 8 یونٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ ڈیمانڈ کنزیوم کر جائے گی اور 2 شارٹ ہو جائیں گے. تو بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پروڈکشن ریٹ ہائر ہوتی ہے ڈیمانڈ ریٹ سے، تو پھر ہم یہ فارمولا یوز کر سکتے ہیں اور اسی صورت کے اندر انوینٹری بلڈ اپ بھی ہوگی. 15 یونٹ پر ڈے پروڈکشن ہے، ڈیمانڈ 3 یونٹ ہے، تو پھر 12 یونٹ کی ایڈیشن ہوگی. اور اس بیسس کے اوپر پھر ہم یہ فارمولا یوز کر ہم جو آپٹیمم کوانٹٹی ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں.